بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ناظرین، میں ہوں عرش اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ روس اور یوکرین کی جنگ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ استنبول میں روس اور یوکرین کے درمیان مذاکرات کے کئی ادوار گزر چکے ہیں، اور ٹرمپ جب الیکشن جیت کر آیا تو ٹرمپ کا یہ نعرہ تھا کہ وہ یہ جنگ رکوائیں گے، لیکن نہ تو ٹرمپ یہ جنگ رکوانے میں کامیاب ہوا اور نہ ہی وہ مذاکرات جو استنبول میں روس اور یوکرین کے ڈیلیگیشن کے درمیان ہوئے ان سے کوئی فرق پڑا۔ اب یوکرین کے 1 جون کے حملے نے حالات کو یکسر بدل کر رکھ دیا ہے۔ روس کا غصہ پہلے سے کئی گنا زیادہ بڑھ چکا ہے۔ روس اب آئے دن یوکرین کے مختلف شہروں پر ڈرون، کروز اور بلاسٹک میزائل سے حملے کر رہا ہے۔ جیسا کہ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق خارکیو کے شہر میں تاریخ کا سب سے بڑا حملہ کیا گیا، جس میں بلاسٹک میزائل، ڈرون اور کروز میزائل استعمال کیے گئے۔ خارکیو کے میئر کا کہنا تھا کہ یہ رشیا کی طرف سے خارکیو شہر پر دوسرا بڑا حملہ ہے۔ پہلے حملے میں 3 لوگ مارے گئے اور 30 کے قریب زخمی ہوئے، اور دوسرا بڑا حملہ جو خارکیو پر کیا گیا، اس کے بعد خارکیو کے میئر کا کہنا تھا کہ وہ حالت جنگ میں ہیں اور ان کا صوبہ رشیا کے اٹیک سے متاثر ہو رہا ہے۔ دوسری طرف استنبول میں مذاکرات کے درمیان جو لسٹیں دی گئی، ان لسٹوں کے مطابق انہی فوجیوں کی ڈیڈ باڈی کو بارڈر پر لے کر آئے اور انہیں یوکرین کے حوالے کرنا چاہا، لیکن یوکرین نے ان فوجیوں کی ڈیڈ باڈی لینے سے انکار کر دیا، جس پر رشین میڈیا نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یوکرین کے صدر زیلنسکی یوکرین کے فوجیوں کی لاشیں لینے سے انکار کر رہے ہیں۔ رشین میڈیا نے ساتھ یہ بھی کہا کہ زیلنسکی ان فوجیوں کی ڈیڈ باڈی اس لیے نہیں لینا چاہتے کہ انہیں $2 ارب مہیا کرنا پڑیں گے، کیونکہ ہر فوجی کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ تقریباً $3 لاکھ انہیں دینا پڑے گا، جس کی وجہ سے انہوں نے یوکرین کے فوجیوں کی لاشیں لینے سے انکار کر دیا۔ یوکرین کا میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے جو لسٹیں استنبول مذاکرات میں روس کو دی تھی، ان کے مطابق یہ پروسیجر مکمل نہیں کیا گیا، اس لیے انہوں نے یہ ڈیڈ باڈی لینے سے انکار کر دیا۔ اس کے علاوہ اگر یورپ میں دیکھیں تو یورپ اس وقت تقریباً مکمل طور پر یوکرین کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ فرانس کے صدر نے یہ اعلان کیا ہے کہ ان کی کمپنی ایک اسومی یوکرین کے اندر ڈرون پروڈکشن کرے گی۔ اس کے علاوہ کینیڈا نے بھی یوکرین کو تقریباً $5 ملین امداد دینے کی بات کی ہے، اور اس کے علاوہ جنگ کا دوسرا سازوسامان بھی مہیا کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ یوکرین کا میڈیا نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آج روس کے اندر یوکرین کی فورس نے داخل ہو کر روس کے تقریباً 3 طیاروں کو مار گرایا ہے، جس میں سوئی طیارے شامل ہیں، لیکن رشین میڈیا کا کہنا ہے کہ یہ صرف اور صرف ایک پروپیگنڈا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ ناظرین، اگر یہ ساری صورتحال جو لمحہ بہ لمحہ بدل رہی ہے یوکرین اور روس کی جنگ کی، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جنگ ختم ہونے کی بجائے دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے۔ نہ تو کسی قسم کے مذاکرات کامیاب ہو رہے ہیں اور نہ ہی دونوں فریق آپس میں بیٹھ کر اس جنگ کا
کوئی حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو امیدیں یوکرین اور یورپ کی عوام نے اور حکمرانوں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے لگائی تھی، وہ تمام کی تمام امیدیں ادھوری رہ گئی ہیں۔ اس لیے ہم صرف امید کر سکتے ہیں کہ یوکرین اور روس ایک میز پر بیٹھیں اور مذاکرات سے اس جنگ کا کوئی حل نکالیں۔ معصوم لوگ جو اس جنگ سے متاثر ہیں وہ سکون سے اپنے اپنے ملکوں میں زندگیاں بسر کریں۔ امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ خدا حافظ۔